بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان إلی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس چیز میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، لا بیع فیہ، کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش، والکافرون هم الظالمون، اور کافر یہی ظالم ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جو سب سے برگزیدہ اور سب سے اللہ کے مقرب لوگ تھے ان کا ذکر کیا، اور وہ ہیں انبیاء علیہ السلام۔ اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ذکر کی وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا ہی مرتبہ حاصل کیوں نہ کر لے، کتنا ہی زیادہ وہ بلند و بالا کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں قیامت کے دن اس کو کامیابی کے لیے اپنے ہی اعمال چاہیے ہوں گے۔ وہ کسی کے سہارے پر قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہاں کوئی نبی، کوئی مقرب، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی عالم، کوئی شہید، کوئی صالح کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تو اس لیے فرمایا کہ یہ ساری باتیں سیکھ لو اور جان لو، اور اس دن کی تیاری کر لو جس دن انسان کے کام آنے والی چیز صرف اور صرف اس کے اعمال ہوں گے، اور یہ اعمال انسان کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات کو شروع کیا یا ایھا الذین آمنوا سے، حالانکہ یہ بات تو تمام لوگوں کو کہنے والی ہے، انسان وہ ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو، سب کے لیے یہ نصیحت ہے، لیکن ایمان والوں کو مخاطب اس لیے کیا گیا کہ تم لوگوں کا تو اس بات پر ایمان ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور مرنے کے بعد حساب ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے محاسبہ ہے، قبر ہے، قبر کے سوالات ہیں، پھر اس کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے، قیامت کے دن کی سوالات ہیں، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم ہے۔ جب تم لوگوں کا ان چیزوں پر ایمان ہے تو کم از کم تم تو ان چیزوں میں اپنے آپ کو بہتر رکھو۔ اگر کافر ایسا کچھ کریں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، وہ غفلت کریں اس دن سے جس دن حساب لیا جائے گا، تو تب تو بنتا ہے، لیکن تم لوگ تو ایسا نہ کرو۔ اس لیے آیت کو شروع کیا گیا ایمان والوں سے اور ختم کہاں پہ کیا گیا؟ کافروں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کیا گیا اور ختم کیا گیا والکافرون هم الظالمون، یعنی کافر وہ ظالم ہے۔ تم کو تو ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ تم بھی اللہ کی راہ میں کچھ بھی نہ خرچ کرو، اور نہ ہی تمہیں کوئی پرواہ ہو اس دن کی جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک اس لیے ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، ایک اس لیے کیا گیا کہ جس طرح ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح سے یہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کہنے کا کہ اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس میں کوئی دوستی، خرید و فروخت اور سفارش کام نہیں آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا کہنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے مختلف جگہوں پر کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حمیت انسان میں جگا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایماندار ہو تو پھر اس حکم پر عمل کرنے میں کوتاہی کیوں کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کو مال کے ساتھ نہیں جوڑا، اور یاد رکھیے کہ صرف مال خرچ کرنا کافی نہیں ہے، اگرچہ ہم میں سے اکثریت مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، یا اگر کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار ہے تو انتہائی بخل کے ساتھ اور تنگی کے ساتھ۔
لیکن صرف مال نہیں خرچ کرنا، بلکہ جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، وہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہانت دے رکھی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں وقت دے رکھا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی بڑا عہدہ دے رکھا ہے، اگر کوئی بڑی ہمارے پاس کوئی اسٹیٹس ہمارے پاس بڑا ہے، اگر ہمارے پاس کوئی بڑی فیکٹری ہے، کوئی بڑی کمپنی ہے، یا کچھ بھی ایسا ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھا، تو ہمیں اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سواری دے رکھی، اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ گھر دے رکھا، گھر کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ کیسے؟ کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بلند کیا جائے، درس و تدریس کا اہتمام کیا جائے، پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیا جائے۔ اور اسی طرح سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوئی بھی نعمت، کوئی بھی صلاحیت دے رکھی، تو اس صلاحیت کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا جانا چاہیے۔ لوگ اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرتے ہیں کمائی کے لیے، مال کمانے کے لیے، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی راہ میں بھی اس صلاحیت کو خرچ کیا جانا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر خرچ کرنے کا ذکر کیا، تو بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مال کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ جیسے شروع میں بھی ہم نے پڑھا ایمان والوں کی، متقی لوگوں کی جو صفات ہم نے پڑھی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو کچھ ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ یہ اصل امتحان ہے، اور یہ ہے اصل چیز جس کا مومن کو ہر لمحے خیال رکھنا چاہیے۔ موجودہ جو صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے، اس کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کیسے، کسی انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ آفات کے بارے میں تو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی آفت آ گئی، اللہ معاف فرمائے، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، لیکن کوئی ایسی آفت آئے گی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جو دنوں میں ہی پوری دنیا کو بے بس کر کے رکھ دے گی۔ کہاں گئی ساری ٹیکنالوجی، کہاں گئی ساری سائنس، کہاں گئی ساری میڈیکل، کہاں گئے سارے ہاسپٹلز، کہاں گئے سارے وہ مالدار اور امیر ترین سپر پاورز، سب بیچارے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، سب ڈر رہے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے وزیر اعظم، صدر، ان کو ڈائگنوس ہو رہا ہے کہ اس کو بھی کرونا ہو گیا، اس کو بھی کرونا ہو گیا۔ برطانیہ کی وزیر اعظم کی بیوی، اس کو کرونا ہے۔ امریکہ کے پتہ نہیں کس بڑے آدمی کو کرونا ہے۔ ہمارے یہاں پہ سندھ کے وزیر صحت کو، وزیر تعلیم کو غالباً ان کو کرونا ڈائگنوس ہو گیا۔ تو ساری دنیا کو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ تو اس میں یہ آیت کتنی اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہے کہ اس اللہ کی راہ میں جو تمہیں دیا گیا اس کو خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے۔ اب یہاں آج جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی تنگی ہیں، ان حالات میں بھی پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہم ایک دوسرے سے کام لے رہے ہیں۔ کوئی واقفیت ہے، کوئی چیز کسی سے لے لی، کوئی چیز کسی سے پوچھ لی، مال خرچ کر کے کچھ ہم نے حاصل کر لیا، کسی کی سفارش سے کچھ ہمیں مل گیا، کوئی میڈیسن، کوئی کھانا پینا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ دن کیسا ہے کہ لا بیع فیہ، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، نہ ہی کوئی سفارش ہوگی۔ یہ تین چیزیں کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ انسان دنیا میں اپنا مطلوب حاصل کرنے کے لیے، اپنی مطلوبہ چیز حاصل کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو کسی تکلیف سے بچانے کے لیے، ان تین میں سے کوئی ایک کام کرتا ہے۔ یا تو وہ جو چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے، جو چیز اس کو مطلوب ہوتی ہے، اس کو خرید لیتا ہے پیسے کے ساتھ، یا پھر وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی چیز سے بچنے کے لیے وہ کسی دوستی کو کام میں لاتا ہے۔ اور واقعی دوست ہمارے کتنے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے، اگر اچھے دوست دیے ہوں تو کس جگہ اور کتنا کام آتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر آدمی کوئی بڑی سفارش تلاش کرتا ہے کہ میرا کام ہو جائے، یا مجھے جو تکلیف پہنچنے والی ہے اس سے بچا لیا جائے۔ تو یہ تینوں چیزیں اللہ نے کہا کہ اس دن نہیں ہوں گی۔ تو جس دن یہ تینوں چیزیں، یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے بندہ کوئی کام نہیں نکلوا سکے گا، کوئی کام نہیں کر سکے گا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ، کیا اس دن پھر کام کیا آئے گا؟ تو کام آئے گا انفقوا مما رزقناکم،
جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس کو خرچ کر لو، اس کو خرچ کر لو، یعنی اعمال کام آئیں گے اور کوئی چیز کسی کے متعلق کام نہیں آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہوں گے۔ کیوں کافر ظالم کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اس دن کے بارے میں اعتقاد ہی نہیں رکھا، ایمان ہی نہیں رکھا، اور اس دن کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ یا اگر وہ لوگ جنہوں نے منہ سے دعویٰ تو کر لیا کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اس دن کی کوئی تیاری ہی نہیں کی اور اس دن کے لیے کچھ بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عمل ہی نہیں کیا، فرائض سارے کے سارے چھوڑ دیے، محرمات کا ارتکاب کرتے رہے، تو یہ لوگ بھی ممکن ہے ان لوگوں کے ساتھ ہی جمع کر دیجئے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں جو کہ ایمان سے دور ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ایمان ہے، اور سب سے بڑا عدل اور سب سے بڑا انصاف وہ ایمان ہے، اور جو بندہ ایمان پر نہیں ہے وہ ظالم ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ایمان والے اور کافر کے درمیان کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑے کافر ہم سے اچھے ہیں، تو یہ بڑا ہی بہت برا جملہ ہے، یہ بہت برا جملہ ہے، اور ممکن ہے کہ یہ اتنا برا ہو کہ کفر کی حد تک پہنچ جائے، اس لیے کہ ایمان اور کفر کا موازنہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر کوئی ایماندار شخص ایمان لانے کے بعد کوئی ایسے کام اخلاق کی اس میں کمی کوتاہی ہے یا کوئی اور ہے تو یہ بری بات ہے، یہ اس کے لیے شرم کی بات ہے، یہ غلطی ہے۔ لیکن ایمان کے ساتھ یہ غلطیاں اور دوسری طرف بہت خصوصیات ہوں لیکن ایمان نہ ہو، دونوں میں کوئی موازنہ نہیں، اس لیے کہ ایمان کے بدلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ تو ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ اگر نصیب ہو گئی تو سب کچھ نصیب ہو گیا، اگر یہ رہ گئی تو سب کچھ گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان ایسی چیز ہے اس پر کوئی چیز نہیں قربان کی جا سکتی، بلکہ ایمان پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ والدین، اولاد، بیوی، خاوند، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے ایمان پر، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب بندے کا ایمان پختہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں مضبوط ایمان نصیب کریں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔